یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الرعد کی آیت نمبر 9 تا 15 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالم الغیب والشہادة الکبیر المتعال، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار، له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال، هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال، ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ جاننے والا ہے پوشیدہ اور ظاہر کا، سب سے بڑا اور برتر ہے۔ برابر ہے تم میں جو آہستہ بات کہے یا جو پکار کر کہے، اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے دن کو۔ اس کے پہرے والے ہیں بندے کے آگے اور پیچھے، اس کی نگہبانی کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت کو نہ بدل لیں، اور جب چاہتا ہے اللہ کسی قوم پر آفت لانا پھر وہ ٹلتی نہیں، اور کوئی نہیں اس کا اس کے سوا مددگار۔ ہوئی ہے جو تمہیں دکھاتا ہے بجلی ڈر کے لیے اور امید کے لیے، اور اٹھاتا ہے بادل بھاری، اور گرجنے والا تسبیح کرتا ہے اور اس کی حمد کرتا ہے، اور سب فرشتے اس کے ڈر سے، اور بھیجتا ہے کڑک بجلیاں، پھر ڈالتا ہے جس پر چاہے، اور یہ لوگ جھگڑتے ہیں اللہ کے بارے میں، اور اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اسی کا پکارنا سچ ہے، اور جو لوگ اوروں کو پکارتے ہیں اس کے سوا، وہ نہیں کام آتے ان کے کچھ بھی، مگر جیسے کسی نے پھیلا دیے دونوں ہاتھ پانی کی طرف کہ آ پہنچے اس کے منہ تک، وہ کبھی نہ پہنچے گا اس تک،
اور جتنی پکار ہے کافروں کی سب گمراہی ہے، اور اللہ ہی کے لیے سجدہ ہے، سجدہ کرتا ہے جو کچھ آسمان میں اور زمین میں ہے، اور چاہتے ہوئے بھی اور نہ چاہتے ہوئے بھی، اور ان کے سائے صبح و شام کے ساتھ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں۔ گزشتہ آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کاملہ کا بیان، جو دراصل توحید کی نشانیاں ہیں، ان کا تذکرہ تھا۔ موجودہ آیات کے اندر بھی اسی حوالے سے اللہ کی نشانیاں اور صفات بیان فرمائی گئی ہیں۔ فرمایا کہ اللہ غیب کی چیزوں کو جانتا ہے۔ غیب سے مراد وہ چیزیں جو انسان اپنے حواس سے معلوم نہ کر سکے، نہ آنکھوں سے معلوم کر سکے کہ دیکھ سکے، نہ سن سکے، نہ چکھ سکے، نہ چھو سکے، ایسی تمام چیزیں غیب کی چیزیں کہلاتی ہیں۔ اور شہادہ اس کے مقابلے میں وہ چیز ہیں جو انسان اپنے حواس سے معلوم کر سکتا ہے۔ تو معنی آیت کے یہ فرمائے گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے برابر ہے کہ وہ غیب کی چیز ہو یا موجود کی چیز ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح عام لوگ موجود چیز کو دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، اللہ رب العزت کے لیے غیب اور موجود دونوں برابر ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا ہے اور برتر ذات ہے۔ اور یہ فرمانا کہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے بالا تر ہے۔ پھر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو علم ہے وہ تمام چیزوں کو محیط کیے ہوئے ہے، تمام چیزوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اس کے نزدیک خفیہ کلام کرنے والا، اونچی آواز سے بات کرنے والا دونوں برابر ہیں، دونوں کی باتوں کو یکساں طور پر وہ سنتا ہے۔ اسی طرح جو رات کے اندھیرے میں چھپا ہے یا دن کے اجالے میں راستے پر چل رہا ہے، موجود ہے، سب اللہ رب العزت اچھی طرح جانتے ہیں۔ اس کی قدرت دونوں پر حاوی ہے، اور اس کی قدرت سے کوئی بھی باہر نہیں جا سکتا۔ ہر شخص خواہ اپنے کلام کو چھپانا چاہے یا ظاہر کرنا چاہے، اسی طرح چلنے پھرنے کو، رات کی تاریکی کو مخفی رکھنا چاہے یا کھلے بندوں دن کے وقت میں چلنا چاہے، اللہ رب العزت کی طرف سے تمام انسانوں کے لیے فرشتوں کی جماعتیں مقرر ہیں، جو اللہ کے حکم سے ان کی حفاظت میں لگی رہتی ہیں، اور ان کے ذمے یہ کام سپرد ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے بندوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی قوم کی حالت امن اور عافیت کو آفت اور مصیبت میں اس وقت تک تبدیل نہیں فرماتے جب تک کہ وہ قوم اپنے اعمال بد اور افکار بد کے ذریعے سے اپنے آپ کو برائی اور فساد کے اندر نہیں ڈال لیتی، اور جب وہ اپنے حالات کو نافرمانی سے بدل دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی پھر تبدیلی کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ اگلی آیت میں یہ فرمایا کہ اللہ کی ذات وہی ہے جو تمہیں برق یعنی بجلی جو ہے وہ دکھاتا ہے، اس سے انسان کو خوف بھی ہے اور امید بھی۔ خوف اس معنی میں کہ یہ بجلی اس پر گر کر اسے جلا کر بھسم نہ کر دے، اور امید اس معنی میں کہ اس کے ذریعے سے بارش کی نوید اور بشارت ہوتی ہے کہ بارش آئے گی تو اس سے پانی اور پھر اس سے فصلیں اور کھیتیاں سیراب ہوں گی، اور اس سے زندگی کے معمولات آگے چلیں گے۔ اسی طرح وہ ذات جب بڑے بڑے بھاری بادلوں کو سمندر سے اٹھاتا ہے اور ان پانی سے بھرے ہوئے بادلوں کو فضا میں لے جاتا ہے، پھر ہوا کے ذریعے سے اسے کہیں سے کہیں پہنچا دیتا ہے، اور جہاں اس کا حکم ہوتا ہے اس زمین کو وہ سیراب کر دیتا ہے۔ پھر فرمایا تسبیح پڑھتا ہے یہ رعد، اور رعد سے مراد وہ فرشتہ کہ جو بادلوں کو ہنکانے پر مقرر ہے، یا بجلی بھی فرمایا گیا تو یہ چیز بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرتی ہے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ زمین اور آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان نہ کرتی ہو، لیکن اے انسان تم ان کی تسبیح کے انداز کو سمجھ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہی بجلیاں زمین پر بھیج دیتا ہے، اور پھر
اس کے ذریعے سے بارش کی نوید یا پھر اس سے زمین پر گرا کر جسے چاہتا ہے جلا دیتا ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معاملے میں جھگڑا کرتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بڑی قوی تدبیر ہے، اور جس کے سامنے کسی کی چال اور کسی کی طاقت چلتی نہیں۔ اللہ رب العزت کی قدرت سب سے بڑھ کر ہے۔ پھر فرمایا کہ اسی کا پکارنا ہی دراصل پکارنا ہے، حق کا پکارنا اسی کو پکارنا ہے، اور جو اس کو چھوڑ کر دوسروں کو پکارتے ہیں ان کی ایک مثال بیان فرمائی گئی کہ جیسے کوئی شخص پانی کے قریب جا کر اپنا ہاتھ اس کی طرف پھیلائے اور یہ گمان کرے کہ وہ پانی اس کے ہاتھ پھیلانے سے اس کی طرف آ جائے گا اور اس کے منہ تک پہنچ جائے گا، جبکہ وہ پانی کبھی بھی اس کے منہ تک پہنچنے والا نہیں ہے۔ یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جب پکارتے ہیں تو وہ ان کا معاملہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ ان کی پکار کا کبھی بھی جواب نہیں دیں گے، نہ دے سکتے ہیں اور نہ ان کی کبھی حاجت روائی کر سکتے ہیں۔ تو انہیں چاہیے کہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکاریں، اللہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ اور آسمان و زمین میں جتنی چیزیں ہیں وہ سب کے سب اس کے سامنے سر خم تسلیم کیے ہوئے ہیں، اور خوشی سے بھی اور مجبوری سے بھی۔ خوشی سے اس معنی میں کہ اختیار کے ساتھ، ارادے کے ساتھ، اور مجبوری میں اس معنی میں کہ اللہ رب العزت کے مطیع ہو کر ہی رہنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد اور تسبیح بیان کرنی ہے۔ اسی طرح صبح اور شام کے وقتوں میں جو سائے ہوتے ہیں وہ گھٹتے بڑھتے رہتے ہیں، تو وہ سائے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے مطیع ہوتے ہیں۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے، کیا فرشتے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں؟ آیت مبارکہ میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسانوں پر فرشتے مقرر ہیں جو ان کی حفاظت کرتے رہتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ میں ہے کہ فرشتوں کی دو جماعتیں حفاظت کے لیے مقرر ہیں جو دن کے وقت میں اور رات کے وقت میں ہوتی ہیں۔ ابو داؤد کی ایک حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مذکور ہے کہ ہر انسان کے ساتھ کچھ حفاظت کرنے والے فرشتے ہوتے ہیں جو اس کی حفاظت کرتے رہتے ہیں کہ اس کے اوپر کوئی دیوار وغیرہ نہ گر جائے، یا کسی گھڑے اور غار میں نہ گر جائے، یا کوئی جانور یا انسان اس کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ابن جریر کی ایک حدیث میں بروایت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مروی ہے کہ ان محافظ فرشتوں کا کام صرف دنیاوی مصائب اور تکالیف سے ہی حفاظت کرنا نہیں، بلکہ وہ انسانوں کو گناہوں سے بچانے اور محفوظ رکھنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ فرشتے دین و دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں سے انسان کی سوتے جاگتے حفاظت کرتے رہتے ہیں۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر انسان سے یہ حفاظتی پہرا ہٹا دیا جائے تو جنات ان کی زندگی وبال کر دیں، لیکن یہ سب حفاظتی پہرے اسی وقت تک کے لیے ہوتے ہیں جب تک تقدیر الہی کی حفاظت کی اجازت انہیں دیتی ہے، اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تکوینی طور پر، تقدیری طور پر اللہ کسی بندے کو مصیبت میں مبتلا کرنا چاہے تو یہ حفاظتی پہرا ہٹا دیا جاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔